خطرہ محسوس ہوا تو ایران پر دوبارہ حملہ کریں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر کی امریکہ کو دھمکی۔ پینٹاگون کی قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کی تصدیق، تباہی کی سیٹلائٹ تصویر بھی سامنے آ گئی۔ ایران امریکی فوجی اڈے پر نصب اہم کمیونیکیشن ڈوم تباہ کرنے میں کامیاب۔ ایرانی میزائل حملے میں امریکی ایئر بیس تباہ، بالآخر پینٹاگون یہ مان گیا۔ ایران امریکہ سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر مشروط طور پر آمادہ ہو گیا۔ دوحہ میں جاری 60 روزہ جنگ بندی مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ 1 یا 2 ہفتوں کے اندر ایک جامع معاہدے کے امکان ہیں۔ اسرائیلی عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے غزہ میں قبروں پر بلڈوزر چلا دیے، لاشیں نکال لی۔ غزہ بچوں اور بھوکے افراد کا قبرستان بن چکا، ہر 3 میں سے ایک شخص بغیر کچھ کھائے دن گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اور خواتین اور بچوں سمیت 82 فلسطینیوں کو آج شہید کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر دفاع کاتنز نے کہا ہے کہ اگر تہران کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا تو ایران پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کی پہنچ تہران، تبریز، اصفہان اور ایران کے ہر اس مقام تک ہے جہاں سے اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاتنز نے اسرائیلی فضائیہ کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں واپس جانا پڑا تو ہم زیادہ طاقت کے ساتھ واپس جائیں گے۔ یہ بیان اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جون میں کیے گئے فضائی حملوں کے تناظر میں آیا ہے، جن کے باعث خطے میں وسیع تر تنازع کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ لڑائی ایک امریکی ثالثی شدہ جنگ بندی کے بعد ختم ہوئی تھی، جس کا اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 23 جون کو کیا تھا۔ اسرائیل نے اس فضائی کارروائی کے دوران ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، کیونکہ اسرائیل کو خدشہ تھا کہ تہران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے، جسے ایران سختی سے مسترد کرتا ہے۔ اس جنگ میں امریکہ نے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے اور اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ 2 روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ایک امریکی نیوز چینل کو انٹرویو کے بعد ایران پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیلی دھمکیوں پر ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اب امریکہ کو بھی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی اور امریکی دھمکیوں کا تگڑا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے گزشتہ ماہ قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنائے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الحدید اڈے پر حملہ معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، ایسا دوبارہ بھی ممکن ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا تھا خطے میں امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی دفاعی محکمہ پینٹاگون نے قطر میں امریکہ کے زیر استعمال الحدید اڈے پر ایرانی حملے کی تصدیق کی ہے، جبکہ امریکی اڈے پر تباہی کی سیٹلائٹ تصویر بھی سامنے آ گئی ہے۔ پینٹاگون نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل نے الحدید اڈے پر امریکہ کے مواصلاتی حصے کو نشانہ بنایا۔ ایران نے 23 جون کو قطر میں الحدید اڈے پر حملہ کیا تھا، جس میں امریکی کمیونیکیشن کو محفوظ بنانے والے ڈوم کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے ایران کی جانب سے کیے گئے حملے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصویر بھی سامنے آ گئی، جس میں ڈوم کی تباہی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے میں ایک جیو ڈیسک ڈوم ہاؤسنگ آلات کو نقصان پہنچا، جو امریکی محفوظ مواصلات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر کا تجزیہ ایسوسی ایٹڈ پریس شو کے ذریعے کیا گیا۔ اے پی کی اس رپورٹ میں شائع ہونے کے چند گھنٹے بعد پینٹاگون کے ترجمان شان پارنل نے اعتراف کیا کہ ایرانی بیلسٹک میزائل نے جیو ڈیسک ڈوم ہاؤسنگ آلات کو نشانہ بنایا۔ ہم قطر نے تاہم نقصان کے بارے میں اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ قطر کی جانب سے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، تاہم غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مواصلاتی ڈوم پر حملے کی وجہ سے ایران کو امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا موقع ملا اور پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ میں سیز فائر ہوا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں جلنے کے نشانات دکھائے گئے ہیں، جبکہ حملے کے بعد ڈوم متاثر نظر آتا ہے۔ پلانٹ لیبز پی بی سی کی سیٹلائٹ تصاویر میں 23 جون کی صبح حملے سے چند گھنٹے قبل الحدید ایئر بیس پر نظر آنے والا جیو ڈیسک ڈوم موجود ہے، جبکہ 25 جون کو لی گئی تصاویر میں ڈوم غائب ہے۔ ایران کے حملے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے حملے کا اندیہ دیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ اور قطر کو ایئر بیس خالی کرنے کا موقع مل گیا۔ ایرانی حملے نے امریکی فوجی اڈے کو معمولی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی اپنے طیاروں کو بیس سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے جوابی کارروائی کا اشارہ دیا تھا، جس سے امریکی اور قطری فضائی دفاع کو حملے کے لیے تیار رہنا پڑا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کیا گیا، جبکہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانسیسی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تاہم امریکہ کو مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی، اور امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری تنصیبات پر نقصان کے تخمینے کے بعد معاوضہ طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ نے مذاکرات توڑ کر کارروائی کا آغاز کیا، اس لیے اب ضروری ہے کہ امریکہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرے۔ امریکہ کے حالیہ حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ سمجھنا کہ ایران کو پرامن جوہری منصوبہ ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، در حقیقت یہ ایک سنگین غلط فہمی ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام ایسا قومی سرمایہ ہے جسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری دو طرفہ معاملہ ہے اور دوست ممالک یا ثالثوں کے ذریعے ایک سفارتی ہاٹ لائن قائم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایران نے 16 دن میں 5 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا۔ 24 جون سے 9 جولائی تک ایران سے 5,08,000 افغان مہاجرین بے دخل کیے گئے۔ ایک دن میں 51,000 افغان شہریوں کی ملک بدری کی گئی، جو کہ اتوار کی ڈیڈ لائن سے قبل ریکارڈ اخراج ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی مقدم ہے، غیر قانونی شہریوں کی واپسی ناگزیر ہے۔ CNN کے مطابق ریاستی میڈیا پر افغانوں کی اسرائیل کے لیے مبینہ جاسوسی کی اعترافی ویڈیوز نشر کی گئیں۔ ایرانی پولیس کی افغان شہریوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ویڈیوز بھی نشر کی گئیں۔ ایران میں لاکھوں افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں یا گرفتاری کا سامنا کریں۔ ایران ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ افغان مہاجرین کا گھر ہے اور بہت سے لوگ وہاں کئی دہائیوں سے مقیم ہیں۔ 2023 میں تہران نے غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، جس کے مطابق وہ ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوحہ میں جاری 60 روزہ جنگ بندی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کی۔ آئندہ 1 یا 2 ہفتوں کے اندر ایک جامع معاہدے کے امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات مشکل اور پیچیدہ نوعیت کے ہیں، لیکن دونوں فریقوں نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ بات چیت میں سب سے اہم چیلنجز میں سے ایک محفوظ اور مستحکم جنگ بندی کا قیام ہے، تاکہ دونوں جانب سے ہونے والے انسانی نقصان کو روکا جا سکے، جبکہ مذاکرات میں انسانی امداد کی فراہمی، قیدیوں کی رہائی، سرحدی پابندیوں میں نرمی اور دیگر سیاسی امور پر بھی بات ہو رہی ہے۔ حماس کے نمائندوں نے بھی مذاکرات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امن اور پائیدار جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں، اور دونوں فریقین کی خواہش ہے کہ کشیدگی کم ہو اور عام شہریوں کی زندگی میں بہتری آئے۔ دوحہ میں ثالثی کر رہے ہیں اور ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی مذاکرات کی حمایت کر رہی ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ایک ایسا معاہدہ طے پا جائے گا جو خطے میں دیر پا رم کا باعث بنے گا۔ ماضی میں جنگ بندی کے متعدد معاہدے ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اس بار فریقین کے رویے میں تبدیلی اور ثالثوں کی مداخلت کے باعث مذاکرات کامیابی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انسانیت سوز مظالم ڈھانے والے اسرائیل نے فلسطینیوں کے قبرستان کو بھی نہ بخشا۔ غزہ وزارت اوقاف کے مطابق اسرائیلی افواج نے جنوبی غزہ میں قبرستان مسمار کر دیا۔ اسرائیلی ٹینکوں اور بلڈوزروں نے ترک قبرستان کو رون ڈالا ہے۔ وزارت اوقاف کا کہنا ہے کہ قبریں مسمار کر کے لاشیں نکالی گئیں، جو کہ مقدسات کی کھلی پامالی ہے۔ خان یونس کے مغرب میں واقع المواسی کے ترک قبرستان میں اسرائیلی بربریت کی گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے مرنے والوں کے تقدس کی صریح خلاف ورزی اور قبرستانوں کے تقدس اور موت کے بعد انسانی وقار پر حملہ کیا اور قبروں کو بلڈوز کر کے اس میں سے انسانی باقیات نکال لی۔ اسرائیلی افواج نے قبرستان کے اطراف بے گھر افراد کے کیمپ بھی منہدم کیے۔ وزارت اوقاف نے بتایا کہ غزہ کے 60 میں سے 2/3 قبرستان مکمل یا جزوی طور پر تباہ کیے جا چکے ہیں۔ انروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک طرف موت ہے تو دوسری جانب بھوک۔ ہمارے اصول اور اقدار غزہ میں دفن ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے عملی مزید انتشار لائے گی۔ مئی سے اب تک تقریباً 800 فلسطینی امداد کی تلاش میں شہید کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں امداد کے منتظر 11 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔